امام زمان علیہ السلام کو جلد حکم فرمائے، ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنے بارگاہ اس میں قبول فرمائے، بالخصوص خالق کائنات اس پاک ذکر کے صدقہ میں ہم امام زمان علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، پاک ذکر کے صدقہ میں جو مومن بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں غیر سے قرض عطا فرمائے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو دین کے حصے کا بنائے، ایام عزا کے صدقہ میں وقار شاہ صاحب شاید کیا رضا شاہ صاحب کی پچھلی بچی بیمار ہے، ہمارے ذکر کے صدقہ میں ان کی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سکلین صاحب کی والدہ بیمار ہے، مالک نے شفا عطا فرمائے، مقبول حسین خان صاحب ملتان سے انہوں نے مجھے فون کیا، مالک ان کی توفیقات خیر کا اضافہ فرمائے، جس جس بندے نے میرے دل میں دعائیں لگائی ہیں اللہ عظیم و بذات ثبوت دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، میرے مالک جس جس بندے نے میرے دل میں دعا لگائی ان سب کی توفیقات خیر کا اضافہ فرمائے، بالخصوص وہ بھی شاہ صاحب جو وسیلہ بنے ہیں آپ کے چہرے کی زیارت کا، مالک ان کی توفیقات خیر کا اضافہ فرمائے، نوجوان آدمی بزرگ عزادار اس زمانے میں جس بندے نے جس طریقے سے بھی تعاون فرمایا ہو، مالک ان سب کو جان مال اولاد عزت وقار آبرو میں اضافہ فرمائے، سلام کی و ظہور امام علیہ السلام کے لیے بلند آواز سے صلوات کریں، صلوات کا پڑھنا عجیب عبادت ہے، بلند صلوات پڑھیں، اللہ کہتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہو کہ بغیر مانگے میں اس کا رزق وسیع کر دوں، وہ میرے حبیب محمد اور اس کی آل پر بلند صلوات پڑھے، قرآن پاک کی مختصر ترین آیت آج تیسرا دن ہے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے یوم ندعو، اس دن ندا دیں گے کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے ایمان کے نام کے ساتھ، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں علی جیسے امام کے ساتھ پیش ہوگا، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو کریم کربلا جیسے امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، الحمدللہ ہم شیعہ سنا شریعہ جن 12 ائمہ کو مانتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے کے علی مرتضیٰ ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے کے مشکل کشا ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے اپنے زمانے کے حاجت روا ہیں، لیکن ان ائمہ کے سردار علی بادشاہ اللہ نے ان کو وہ اختیارات دیے ہیں جس کے متعلق ہم شیعوں کا امام، ہم فقہ جعفریہ اثنا شریعہ والوں کا پہلا امام جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کو اللہ نے وہ شرف دیا ہے کہ اللہ نے فخر کر کے کہا ہے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا علی میرا بھی مددگار ہے، میرے نبیوں کا بھی مددگار ہے، میرا بھی مددگار، میرے نبیوں کا بھی مددگار۔ یہ لفظ میں نے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، آیت پڑھ دیتا ہوں میں اس بات کی تائید میں، قرآن کی آیت، کیونکہ روایت کا بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں، راوی ضعیف کر کے انکار کر دیتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں،
میں روایت یا حدیث نہیں پڑھتا، کیونکہ روایت کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، آیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کوئی کرے تو بندہ کافر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ میں آیت اس وقت پڑھوں گا کہ یہ خالی جگہ پر کر دیں گے نوجوان، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں۔ یار نوجوانوں آپ کو کیوں کہنا پڑتا ہے؟ نوجوان تو ویسے بھی امام زمانہ کی فورس کے فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں، آپ کو بغیر کہنے کہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھتے ہیں، ایک سلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ میں آیت پڑھوں گا آرام سے، میں دیکھتا ہوں کتنے قدردان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو خطابت نہیں، جذبات نہیں، ذاکری نہیں، مقرری نہیں، لفظ کو داد دیتے ہیں۔ میں آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ قرآن پاک ہے، سورہ حدید ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے خاص قسم کا لوہا نازل کیا۔ پھر سنیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ کہتے ہیں میں نے خاص قسم کا لوہا نازل کیا۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ کہتے ہیں اس میں شدید جنگ ہے، سختی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں۔ نازل کیوں کیا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے غیب میں رہ کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ لفظی ترجمہ، قرآن کی کوئی آیت بھی نازل ہوتی تھی تو نبی صحابہ کرام کو پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن تو پہلے سے یہاں موجود تھا نا، وہی کہتے ہیں اشارے پہ، بس جبریل وہی لے کے آتا تھا، اللہ کا اشارہ لے کے آتا تھا، اللہ کا عمل ہوتا تھا۔ میرے حبیب آج یہ آیت پڑھ کے سناؤ، آج یہ آیت پڑھ کے سناؤ، آج یہ آیت پڑھ کے سناؤ۔ جب اس آیت کا اشارہ آیا تو صحابہ کرام کے مجمع میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ میرے صحابہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک خاص قسم کا لوہا نازل کیا، اس میں شدید جنگ ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ نازل اس لیے کیا تاکہ وہ ظاہر کرے غیب میں رہ کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ یہ ہے آیت کا لفظی ترجمہ۔ مرضی کا مترجم قرآن اٹھا کے جو آپ کے گھروں میں ہو جا کے دیکھ لینا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاص قسم کا لوہا جو نازل کیا یہ کب نازل کیا؟ یہ کسی نبی نے اپنے مکان کے لیے لینٹر بنانا تھا؟ کوئی ڈیئر گارڈر چاہیے تھے؟ یہ لوہا کس لیے نازل کیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا میرے صحابہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، یہ جو حدید اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لوہا نازل کیا یہ اور کوئی نہیں، یہ علی کی ذوالفقار کا قصیدہ ہے۔ قصیدہ ہے آگے صاحب ذوالفقار کا قصیدہ ہے۔
نے ذوالفقار نازل کی اس میں شدید جنگ ہے، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے جو صاحب ذوالفقار کی بات مان لے۔ 82 جنگیں ہیں، جس جنگ میں بھی اللہ کا رسول کا دشمن علی کے سامنے آیا، علی نے پہلا جملہ کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ منکر نے کہا نہیں پڑھتا، پھر بادشاہ نے کہا وار کر، اس نے کہا میری شان کے خلاف ہے، میں پہلے وار نہیں کرتا۔ علی کہتے تھے پھر بھاگ جا، وہ کہتا تھا یہ بھی توہین ہے، پھر مولا کہتے وار کر، میں بعد میں وار کروں گا۔ وہ کہتا تھا پہلے آپ وار کریں علی سے، علی نے کہا میں وار کروں گا تو پھر بعد میں کون کرے گا؟ کیونکہ علی اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر ہے۔ جو علی کو اپنا امام مانتا ہے اور علی کا شیعہ کہلاتا ہے، اگر اس کا یہ ایمان نہیں کہ علی اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر ہے، پھر وہ علی کو امام نہیں مانتا۔ وہ اوپر سے کیونکہ قرآن کہتا ہے، ابھی میں آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پیغمبر نے کہا یہ ذوالفقار کا قصیدہ ہے، صاحب ذوالفقار کا قصیدہ ہے، اس میں شدید جنگ ہے۔ اگلا لفظ سنو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَالرُّسُلَ لَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے غیب میں رہ، میری اور میرے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے؟ چپ ہوئے گھبراہٹ نہیں؟ اچھا چلو میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ آج امامت میں شروع کرنا چاہتا ہوں، فضائل میں پڑھنے لگا۔ ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ جسے ہم نے یہ خلق کیا اسے کہا میرے حبیب مجھ سے کچھ مانگ۔ مالک نے کیا مانگا؟ تمہیں سب کچھ بغیر مانگے عطا کر دیا، بغیر مانگے عطا کر دیا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تجھے نبیوں کی سلطانی دی، تمہیں مانگی نہیں تھی میں نے دے دی، اپنی مرضی سے۔ تجھے عالمین کا رحمت، عالمین کے لیے رحمت بنایا، تمہیں مانگی نہیں تھی، کہا نہیں تھا، درخواست میں لکھی تھی میں نے خود سے۔ بطول جیسی نعمت عطا کی، تمہیں مانگی نہیں میں نے عطا کی، میں نے عطا کی، سب کچھ عطا کیا بغیر مانگے۔ اب میں نے تجھے تیرا وزیر مشیر جانشین دینا ہے، جب تک تم مانگے گا نہیں، یہ علی ہے، بغیر مانگے میں ڈوبا نہیں، بغیر مانگے نہیں۔ اچھا میرے مالک تیرا حکم ہے تو میں مانگتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا نہیں، اپنی طرف سے نہ مانگ، تو جو الفاظ ادا کرے گا وہ ہوگی حدیث۔ حدیث مختلف بہانے ہیلے وسیلے کر کے کوئی انکار کر سکتا ہے، تو خود سے نہ مانگ، میں آگے آگے الفاظ کہتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ تو الفاظ کہے، وہ بنے گی قرآن کی آیت۔ جو بھی انکار کرے گا کم سے کم کافر تو بنے۔ مجھ سے آپ نے بولا کہ ٹھنڈی ہوا باہر جا رہی ہے، ایسے تھوڑا تھوڑا آپ بھی ہاتھ ہلاتے ہیں، مولا سلامت رکھیے۔ توجہ ہے، رسول نے کہا میرے مالک جیسے تیرا ہو کیا کہوں؟ اب اللہ نے کہا کل کہے۔ قرآن میں کسی آیت میں جہاں بھی کل لگا ہوا ہے نا، وہ اللہ نے کہلوایا ہے۔ اللہ نے کہا میری مدد کل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بول رہے ہو خیر ہے کہ دوسرے کہتے ہو یا کسی نے کہا کہ تھوڑی داد دینی ہے؟ کیمرے کی جگہ چینج ہو گئی، مانے
لائیو چلاتے ہیں صفحہ ادائے کیا نام ہے صفحہ ماتم، اس کے ایڈمن اور اس کے متعلقین جتنے بھی لوگ ہیں یہ امام حسین کے زاداری کی ترویج میں حصہ لیتے ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج جگہ چینج کر دی نا، میں عبادت تھا کوئی کرا دو، وہ پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، تو لائٹ کے پیچھے والوں وہ علی جانے تمہاری محبت جانے، میں لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہ نے نبی سے کہلوایا کہ مجھے میرے حبیب ایسے کہے کہ میرے مالک مجھے داخل کرے تو سچائی کے ساتھ، مجھے خارج کرے تو سچائی کے ساتھ، وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنی اندیت سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ سے کہلوا رہا ہے مجھ سے کہے طاقتور مددگار دے۔ میرے مالک اپنے حبیب کو تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ مجھ سے مدد مانگ؟ نہیں توجہ کیا، ان سے کہا یا اللہ مدد کر، نہیں، اللہ نے کہا تو مددگار مانگ، جو تیرا مددگار بن کے آئے گا تیرے کلمہ پڑھنے والے پہ واجب ہے وہ بھی اسے اپنا مددگار سمجھے۔ جو تیرا مددگار ہو وہ تیری امت کا مددگار ہو۔ اللہ کے کہنے پر نبی نے دعا مانگ لی، پوچھا تھا دوسرا جبریل آیا، اللہ کہہ رہے مددگار آ گیا جا کے لیا، ٹھیک ہے معلوم کی تھکاوٹ ہوگی لیکن میں 2 دن میں اندازہ لگا لیا آپ قدردان لوگ ہیں، لفظوں کی قدر کرتے ہیں اور میرا بھی زور نہ لگوانا، نہیں تو زور لگانے میں مجھے کوئی حق نہیں ہے، میں زور بھی لگاؤں گا منواؤں گا بھی صحیح، کیونکہ زمانے کے وارث نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، 18 کنال 6 مرلے کا ادارہ بنایا ہے اور ہماری ڈیوٹی زمانے کے وارث نے یہی لگائی ہے، قرآن کھول کے آیات پڑھ کے دنیا والوں کو بتائیں، دنیا والوں علی مولوی نہیں علی مولا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کہہ رہے ہیں مددگار آ گیا جا کے لیا، سب کو جاننے والا رسول دیکھ کے کہتے ہیں کہاں سے لیا کہاں آیا ہے؟ جبریل نے کہا کس سے مانگا تھا؟ کس سے مانگا تھا؟ کہا اللہ سے، کہا پھر اللہ کے گھر جا، اس کے گھر سے جا کے لیا، نبی آئے، میں نے علی کی آمد نہیں پڑھنی، نبی آئے جہاں سے دیوار پہلے شک ہوئی تھی، نبی نے آ کے وہاں ہاتھ رکھا، دیوار پھر شک ہوئی، اندر علی کی ماں ہاتھوں پہ لے کے ایسے انتظار کر رہی تھی جیسے مسافر گاڑی کا انتظار کر رہا ہے۔ علی کی آنکھیں بند تھی، پلک کے نبی کے ہاتھوں پہ آئے، یہ ہے وہ امام، اس کی عزت بیان فرما رہا ہوں آپ کے سامنے، جس کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کی عزت بتا رہا ہوں۔ ہاتھوں پہ آیا محمد کے علی، آنکھیں کھولی، 30 سال کا وقفہ ہو گیا تھا، علی آنکھیں کھول کے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بڑے بھائی مجھ سے پہلے آ کے کیا کیا؟ کبھی اعلان نہیں کیا تھا۔ جب پچھلے ہوئے تو بھائی دو دوست مدت کے بعد ملے نا تو پہلا سوال یہی کرتے سنا کیا حال ہے،
سنا کیسے نکال دیا. پہلا جملہ نبی نے کہا یا علی سنا. علی نے کہا کیا سناؤں؟ تورات، انجیل، زبور یا قرآن؟ کبھی رجب میں اتفاق ہوا تو پھر میں سناؤں گا کہ مولا نے نبی کے ہاتھوں میں سنایا کیا تھا. ہم مذہب اہل بیت کا عقیدہ پورا قرآن پڑھا تھا. ہمارے بڑے بھائیوں کا ایمان ہے کہ قرآن پاک سورہ مومنون کی 12 آیتیں پڑھی. 12 آیتیں پڑھی ہوں، پورا قرآن پڑھا ہو یا ایک آیت پڑھی ہو، یہ ماننا پڑے گا علی نے قرآن اس وقت پڑھا جب نازل نہیں ہوا تھا. نزول سے پہلے پڑھا. نزول سے پہلے ایک لفظ یاد آ گیا، محمد علی وفات. یہ انڈیا کا شاعر ہے، حیدرآباد میں گیا تھا، وہاں ملاقات میں مالک اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. شاعر ہے، شعر لکھتا ہے. تو اس نے شعر لکھا تھا کہ جب علی بادشاہ کو ہاتھوں پہ لیا تھا نا پیغمبر علیہ السلام نے، آنکھیں کھولی علی نے، کچھ دیر خاموشی کی. علی نے محمد کو دیکھا، محمد نے علی کو دیکھا. یہ جو خاموشی کا منظر تھا نا، اس نے اپنے شعر میں لکھا. میں شاعر کو محبت کرتا ہوں. اس نے شعر میں لکھا کہ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. شعر سنتے ہیں نا؟ شعر دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. بچھڑنے کی چیز، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. وہ کہتا ہے کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے. وہ کہتا ہے کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہیں. نبیوں کا مددگار آدم سے لے کے خاتم الانبیاء، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ پردے میں رہ کے میری اور میرے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے. جب علی بادشاہ کا ظہور ہوا، 11 سال کی عمر تھی، نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، توجہ رکھنا، پہلے آیت پڑھیے اب حدیث پڑھ رہا ہوں. نبی نے علی کا متعلق کہا یا علی نصرت الانبیاء سرا ونصرتنی سرا وجہرا. تو آدم سے عیسیٰ تک کا مددگار رہا پردے میں، میرا مددگار پردے میں بھی تھا، ظاہر بھی ہے. میری مدد پردے میں بھی کی، میری مدد ظاہر بھی کی. جو ظاہر رسول کی مدد ہے وہ تو ساری جنگیں ہیں، کوئی ایسی جنگ نہیں جو علی کے بغیر فتح ہوئی. وہ لوگ کہتے تھے علی کو آگے بھیج دیتے، ہمیں موقع دے، ہم کو دو دے، ہمیں لڑنا نہیں آتا. جب یہ باتیں زیادہ ہوں تو رسول فطرت جانتا تھا، جان کے علی کو پیچھے رکھا اور 39 دن تک ان دلیروں سے کہا حکمت تھی. جب تک علی نہ آئے جنگ فتح نہیں. یہ ظاہر مدد آج میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی مدد علی بادشاہ نے پردے میں رہ کے کب کی. اپنے ظہور سے پہلے نبی کی مدد کب کی بتاؤ. یمن کی ایک ملکہ تھی، نہ اس کا مورخین نے زر کا لکھا. اس کو وزیر مشیروں نے کہا مکہ میں نبی آنے والا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، نام محمد ہوگا، دین اس کا اسلام ہوگا. جس کے سامنے وہ اسلام رکھے گا لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے. اس کی زبان میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی.
اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، تیرا دین ختم ہو جائے گا، آتش پرستی لوگ چھوڑ دیں گے، تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ اس نے پھر مشیر بلائے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا ایک طریقہ ہے، کسی طرح اس بی بی کو شہید کرا دے جس کے بطن سے اس شخصیت میں ظاہر ہونا، نہ وہ بی بی ہوگی نہ وہ شخصیت آئے گی۔ اس نے ایک عورت کو خریدا جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے تتنا، تتنا نامی عورت، تتنا نامی عورت 10,000 دینار دیے، زہر میں پوجا ہوا خنجر دی۔ اس نے کہا تو چلی جا عبداللہ کے گھر، کسی طرح اس بیٹی کو شہید کر دے، بہانہ دے کے، نہ وہ بیوی ہوگی نہ نبی آئے گا۔ وہ آگے نبی کے گھر، ساری تاریخ میں نے چھوڑ کے مقصد کی بات کرنے لگا۔ تو گھر میں کچھ دن رہنے لگی کام کے بہانے۔ ایک دن اس نے دیکھا بیوی اکیلی بیٹھی ہے گھر میں اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا اس سے اچھا موقع نہیں، میں اس بیوی پہ حملہ کر دوں۔ بس اس نے چادر سے زہر سے بھجا ہوا خنجر نکالا، وار کرنا چاہتی تھی، یا دیوار سے ایک ہاتھ نکلا، اس ہاتھ میں چابک تھا اور دیوار سے آواز آئی، خرجت ید من الدماء وفیہ صوتا ضربت علی یدیہا وقالت ایتھا الملعونہ اتريدين ان تقتلي نبيه الذي ووصيه اقرب اليك من حبل الوريد۔ ماتمی اس بات پہ چپ رہا، مجھے دکھ ہوگا، بزرگ سے مجھے دعا چاہیے۔ دیوار سے ہاتھ نکلا، اس ہاتھ میں چابک تھا، چابک اس کے ہاتھ پہ پڑا اور دیوار سے آواز آئی، اور ملعون عورت اسے مارنا چاہتی ہے جس کا، اس نبی کو مارنا چاہتی ہے جس کا وسیع تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ نبی کو مارنا چاہتی ہے جس کا وسیع تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ میں تو وہی مطلب کروں کتاب آگے مجبوری ہوتی ہے، ماتم کے آپ تھکے ہوئے، علی بادشاہ سارے نبیوں کی مدد کی۔ ایک دن جناب سلمان اور علی بادشاہ بیٹھے تھے اکٹھے، کھجوریں کھا رہے تھے، تو ادب کے دائرے میں ایک دوسرے سے یہ معززین صحابہ مذاق کر، بادشاہ علی نے کھجور کھائی اور پوری جناب سلیمان کیا تو جھولی میں گر گئی، دوسری کھجور کھائی پھر دوسری رکھی تو جھولی میں گر گئی۔ جناب سلیمان نے کہا یا علی بے شک تو وقت کا امام ہے، میرے لیے بھی حجت ہے، امام ہے، لیکن میری چٹی داڑھی ہے، بزرگ کا ہوں تو ضعیفی کا خیال۔ علی بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا سلمان کتنی عمر ہے تیری؟ کہا 350 سال ہونے کو ہے۔ ایک بعض کتابوں میں 650 سال بھی جناب سلمان کی، جو زیادہ معروف مشہور ہے وہ 350 سال ہے، لیکن 650 سال تک نہیں، 650 سال، لیکن 350 سال ہونے لگے۔ مولانا نے کہا کوئی زندگی کا ایسا اہم واقعہ جو نہ بھولنے والا ہو تیرا، اس کو یاد ہے؟ اس نے کہا بس 9 سال کا تھا، ایک دن چشمے پہ نہانے گیا تھا، کپڑے اتار کے رکھے، جب نہا کے باہر نکلنے لگا تو کپڑوں کے پاس ایک شیر کھڑا جس کی کیفیت بتاتی تھی اگر میں باہر گیا تو یہ چیر پھاڑ دوں گا۔ تو پھر میں پانی میں چلا گیا، پھر یہ چلا گیا، پھر پانی میں کپڑے، کہتے کافی دیر جب میں پانی میں رہا مجھے ٹھنڈ لگنے لگی، وہ شیر بھی نہیں جا رہا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے کہا تھا جب مشکل پیش آ جائے تو ایک ورد کیا کرو۔ وہ ورد کیا تھا؟ مولانا نے کہا وہ ورد تھا یا فارس الحجاب ادرکنی۔ کہا 7 دفعہ میں نے وہ ورد کیا یا فارس الحجاب
یا فارس الہدا ادرک. میرا 7ویں دفعہ میں نے کہا ایک گھوڑا سوار آیا. اس شیر نے گھوڑے سوار کو دیکھا, میرے کپڑوں والی جگہ چھوڑی, اس کے قریب گیا. وہ گھوڑے سوار نیچے اترا, شیر نے اس کے قدموں پہ اپنا منہ بنا, اپنی زبان میں کچھ باتیں کی, شیر چلا گیا. گھوڑے سوار جب جانے لگا, سلمان کہتا میں نے پانی سے نکلتے ہوئے جلدی سے لباس پہننے لگا. میں نے کہا گھوڑے سوار 2 منٹ رک جا. گھوڑے سوار رک گیا. میں قریب گیا, میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کا شکریہ, آپ کی وجہ سے میری جان بچ گئی, لیکن میرے پاس کچھ آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ 2 منٹ رکے, میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. سلیمان کہتا ہے میں 7 باغیچے میں گیا, ہر رنگ کا ایک پھول توڑا, اس کا گلدستہ بنایا, گلدستہ بنا کے اس گھوڑے سوار کو دیا. گھوڑے سوار یہ شکریہ کے طور پہ میری طرف سے تحفہ قبول کر. میں نے اس کو گلدستہ دیا تھا. علی بادشاہ نے ابا کی جیب میں ہاتھ مار کے کہا سلیمان پہچان یہی ہے. سلیمان نے گلدستہ دیکھا, حیران ہوا اور کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا حیران کیوں ہوتا ہے, حیران کیوں ہوتا ہے؟ سلیمان کہتا ہے مولا میں اس بات پہ حیران نہیں کہ وہ گلدستہ وصول کرنے والے آپ تھے, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ 250 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, آپ کی ابا کی جیب میں یہ پھول ہیں اور تازے. سلیمان اور علی باتیں کر رہے تھے, اتنی دیر میں 5 سال کا حسین آ کے گود میں بیٹھ گیا. علی بادشاہ نئی بات کو بتا کرے, حیران ہو کے امتحان نہیں لیتے, سوچ رہا گھر جا کے دل خوش ہو تو یہاں بولا کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی, 5 سال کا حسین چھوڑی کے آ کے بیٹھ گیا. سلیمان نے جب اتنا سارا واقعہ دیکھا گلدستہ بھی اپنے ہاتھ پہ لیا, اب وہ کافی ہوئی اور نے کہتا ہے یار یہ تو بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے, اب کب سے, توجہ کرنا جو ماتمی بیٹھے ہو, آپ کب سے. علی بادشاہ نے کہا سلیمان یہ سوال مجھ سے نہ کر, یہ سوال میرے حسین سے کر. 8 سال کا حسین سلیمان کہہ سکتا تھا مولا یہ 3 شبان کو میں ہی تو ہاتھوں میں لایا تھا, ان میں امن سے لے کے نبی نے اس کے فضائل پڑے تھے, مجھے پتہ ہے یہ 4-5 سال پہلے کی بات نہیں. یقین کامل تھا امام کے فرمان پہ سلیمان کو. 350 سال کے ضعیف نے اپنے ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا حسین سے یا حسین یہ بتائیں آپ کب سے ہیں. اور حسین نے کہا چاچا سلیمان آدم کو جانتا ہے, پتہ نہیں کس سے برداشت ہوگا جملہ, کس سے نہیں برداشت ہوگا. کہا جس کی اولاد چل رہی ہے. حسین بادشاہ کہتے ہیں اللہ نے ایسے 70 آدم خلق کیے. زیادہ تر یہی ہوگا نا, آئندہ مجھے نہیں بلاؤ گے, لیکن میں نے کہنا تو حق ہے نا, اور وہی کچھ کہوں گا جو دکھا سکتا آپ کو, اور وہ کیا ماننا جو دیکھ کے ماننا ہے. حسین کہتے ہیں چاچا سلیمان اللہ نے 70 آدم خلق کیے, ایک آدم کا دوسرے آدم میں 70,000 سال کا فاصلہ تھا. چاچا سلیمان ہر آدم کے دور میں میں حسین تھا. ایمان کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گے. یوم ندعو کل اناس بإمامہم, اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان پیش ہوگا اپنے امام کے ساتھ. یا چاکی چوری کر کے کہا کرو جنہیں ہم مانتے ہیں اللہ ان کی ٹالتا ہی نہیں, اللہ ان کی ٹالتا ہی. وہ علامہ ذیشان حیدر جماعتی نے
شرف قرآن کی تفسیر بھی کروں علی نبی نے شرف کے شہر میں ہر باب ادھر حسین کا گھرانے بھر زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. گناہگار ہوتا ہے بندہ، منکر نہ ہو. گناہوں کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا میں غفور الرحیم ہوں. وہ جو غفور الرحیم ہے وہ کیسے گناہ بخشے گا؟ غیر مسلموں کو ان کے ماننے والے کو بخشے گا نا. ان کا ماننے والا گناہگار ہو سکتا ہے، منکر نہ ہو. گھبرا جاتے ہیں. علی کے زمانے میں علی کا ایک محب تھا، وہ بڑا بغیر شک کے علی کو مانتا تھا. گھر میں فاقے آئے، بچے بھوکے بیٹھے، پریشان ہوا، رات کو چوری کر لی. چوری کر کے سامان کسی کا بیچ دیا. بچوں کو کھانا کھلایا، کھانا خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا. جب رات کو بستر پہ سویا دل میں خیال آیا میں امام علی کو مانتا ہوں جنہوں نے چوری کر لی. بادشاہ بیٹھ کے ممبر پہ کہتا ہے میرے شیعوں مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں نے تو جرم کر لیا، گناہ کر لیا. ساری رات بے چین رہا. غلطی ہو گئی، میں علی سے جا کے معافی مانگا. فجر کی مؤذن نے اذان دی، مسجد میں پہنچا، علی کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نمازی سارے چلے گئے. علی کے سامنے جا کے بیٹھا، یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی، چوری کر دی میں نے، جو چور کی سزا ہے وہ مجھے سزا دے دے. ہاتھ کاٹنے کے چور میرے ہاتھ کاٹ دے، سزا دے دے، محشر کی شرمندگی سے بچا. علی نے دیکھا چلا جائے. علی نے رخ دوسری طرف کر دیا. وہ پھر دوسری طرف سے آیا، یا علی میں تسلیم کرتا ہوں میں نے چوری کی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے دے اور معافی دے دے. علی نے رخ دوسری طرف کیا. اس نے تیسری دفعہ جب 3 دفعہ یہ خود کہہ چکا، علی بادشاہ نے سر اٹھا کے کہا پالنے والے گواہ رہنا، 3 گواہیاں یہ خود دے چکا ہے، اس لیے سزا دے رہا ہوں. ہاتھ آگے کا گرفتار اٹھائی. علی بادشاہ نے ہاتھ کاٹا، ہاتھ اس کا کاٹ دیا. اب ہاتھ کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا، بازار کے چوک میں گیا، علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. ایک منافق آ رہا تھا، اس کو دیکھا، یہ اس کا اسود نام تھا، رنگ کالا تھا، ماں کھڑا تھا. منافق آیا، اس کو پتہ چلا اس کا ہاتھ علی نے کاٹا اور یہ ہے علی کا حکمران. نفرت بھرنے کے لیے وہ منافقت دکھانے کے لیے قریب آیا. یا اسود من کٹا یہی، اسود تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب وہ بتاتا ہے اس کا ہاتھ کٹا. اس نے کہا میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو محمد کا جانشین ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو حسنین کا بابا ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو قیامت کے دن جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے اوے اس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، تو اس کے فضائل بیان کر رہا. یہ دیکھ کے کہتا ہے میں اس کے فضائل کیوں نہ بیان کروں؟ اس کی محبت میری نس نس میں رچی ہے. مسجد میں آیا، اس نے کہا ادھر دال نہیں جلتی، ادھر میری شرارت پوری نہیں ہوئی. مسجد میں آیا، علی بادشاہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تانا دے کے کہتا ہے یا علی کو حقدار پہ رحم بھی کرتے ہیں، وہ تیرا ماننے والا، تو نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. توجہ رکھنا، جملہ علی کا ہے. کلام امام الکلام ہوتا ہے، قدر دان بندہ ہے، امام کے الفاظ کی قدر کرے گا. ایسے اس نے کہا یا علی تیرا حقدار تھا، تھوڑی سی رعایت کرتا، اپنا بندہ تھا، تو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. وہ تو تیرے فضائل پڑھ رہا ہے، وہ تیرے گیت گا رہا ہے، تیرے فضائل، تیری عزت بیان کر رہا ہے. علی نے کہا میری عزت بیان کر رہا ہے، میرے فضائل بیان کر رہا ہے. ساتھ بیٹھے تھے حسن مجتبیٰ. حسن سے کہا حسن بیٹا جا چاچے کو بلا لے. حسن بادشاہ ہے بازار، اسد تجھے بابا بلا رہے. اچھا مولا جلدی سے آئے. مسجد کے دروازے میں جوتیاں بھی اتارتا ہے اور اندر آتے ہوئے علی بادشاہ سے مخاطب ہوئے یا علی کیا ہوا، کیوں بلایا؟ میرا جرم زیادہ تھا، سزا زیادہ بنتی ہے، دوسرا ہاتھ بھی کاٹنا ہے تو حاضر ہوں. علی بادشاہ نے کہا نہیں ادھر قریب ہے.
اور ہاتھ پھیر کے کہا جا محشر کے میدان میں ہر مجرم اپنے جرم کی نشانی لائے گا، تیرے جرم کی نشانی فرشتے تلاش بھی کریں گے تو انہیں نہیں ملے گی۔ وہ منافق کہتے ہیں کیوں نہیں ملے گی؟ یہ کس بات کا صلہ ہے؟ علی بادشاہ نے کہا کہ محبت علی ہے، بغیر شک کے جو محبت کرتا ہے یہ اس بات کا صلہ ہے۔ گناہوں کی بخشش ہے، اللہ بھی گناہ بخشے گا، لیکن یاد رکھا دین کے جتنے احکامات بھی ہیں علی والے کے لیے۔ معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے سب سے، سادات مومنین سے، حکم شریعت کے سارے علی والے کے لیے۔ چلو میں نہیں چھپاتا، کہہ دیتا ہوں، بات آ گئی ہے۔ میرا پہ جب رسول گئے تھے نا تو اللہ نے رسول سے کہا تھا محشر کے دن ساری اولاد آدم کے سامنے علی کو ایک تحفہ دیا۔ کیا تحفہ؟ کہ جب ساری اولاد آدم ہوگی نا اس کو کہوں یا علی دیکھ تیرے حکمرانوں کے گناہ میں نے نہیں لکھے، تیری محبت۔ اب جب علی بادشاہ کو رسول نے کہا ممبر پہ بیٹھ کر 82 خطبوں کے دوران علی بادشاہ نے کہا میرے شیعو اللہ کی بارگاہ میں ایسے لڑ کے آنا جب ساری اولاد آدم کے سامنے اللہ مجھے کہے